السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، امید ہے آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ بڑے ہی دکھ اور افسوس کے ساتھ دل کے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب جنرل سیکریٹری آف آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا ابھی کچھ دیر قبل 2:40 سے 45 کے درمیان میں انتقال ہو چکا ہے۔ آج بروز سنیچر بتاریخ 3 اپریل 2021 بمطابق 20 شعبان المعظم 1442 ہجری کو آپ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ فرما گئے۔ مسلسل گزشتہ 2 دنوں سے آپ کی علالت کی خبریں موصول ہو رہی تھی۔ دل کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی۔ دعاؤں میں حضرت کو یاد کر اللہ سے آپ کی لمبی عمر کی دعائیں مانگ رہے تھے، اور ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کئی ایسی ناگہانی خبر موصول نہ ہو، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ نے لکھا ہوتا ہے، انسان کے بس میں کچھ نہیں ہوتا۔ بہرحال 2:45 پر یہ خبر موصول ہوئی کہ حضرت انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم اغفرہ وارحمہ وسکنہ فی الجنہ، اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ۔ آپ کے زندگی کا مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے پیش ہے۔ آپ کا نام حضرت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب، والد کا نام حضرت مولانا منت اللہ رحمانی، یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے بانی ہیں۔ آپ کے دادا کا نام حضرت مولانا محمد علی مونگیری، یہ ندوۃ العلماء لکھنؤ کے بانی ہیں۔ آپ کی پیدائش 5 جون 1943 بمقام خانقاہ رحمانی مونگیر میں ہوئی۔ آپ نے تعلیم رحمانیہ اردو اسکول، خانقاہ رحمانی، جامعہ رحمانی مونگیر، ندوۃ العلماء لکھنؤ، دارالعلوم دیوبند، پھر تلکا مانجھی یونیورسٹی بھاگلپور سے آپ نے اپنی تعلیم مکمل کی۔ آپ کی بہت سی اہم خدمات ہیں، جن میں سے نمبر 1، 1965 عیسوی میں فراغت ہونے کے بعد آپ نے ہفتہ وار نقیب پھلواری شریف پٹنہ کے شریک ایڈیٹر رہے اور اس کا وقار بلند کیا۔ جامعہ رحمانی مونگیر میں 1966 سے 1977 تک درس و تدریس سے وابستہ رہے اور 4 سال تک ناظم تعلیمات رہے۔ والد بزرگوار کے بعد 1991 عیسوی سے جامعہ رحمانیہ رحمانی کے سرپرست اور خانقاہ رحمانی کے سجادہ نشین رہے اور دونوں اداروں کے دائرے کو خوب وسیع کیا۔ 1991 تا جون 2015 تک مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری رہے اور جون 2015 میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے کارگزار جنرل سیکریٹری بنائے گئے۔ اپریل 2016 میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری بنائے گئے۔ آپ کو 29 نومبر 2015 کو متفقہ طور پر امیر شریعت بہار، اڑیسہ و جھارکھنڈ منتخب کیا گیا۔ آپ نے بہت سے اداروں کا قیام عمل میں لایا ہے۔ 1996 میں سماجی فلاح و بہبود کے لیے رحمانی فاؤنڈیشن قائم کیا، جس کی تعلیم اور صحت کی سمت میں شاندار خدمات ہیں۔ 2008 میں مسلمانوں کی معیاری تعلیم و ترقی کے لیے پٹنہ میں رحمانی 30 قائم کیا، جس نے IIT اور دیگر مشکل مقابلوں میں مسلم بچوں اور بچیوں کو کامیابی کی راہ دکھائی اور شاندار ریکارڈ قائم کیا۔ رحمانی 30 کے دائرے کو وسیع کیا اور IIT ٹیسٹ کی تیاری کے علاوہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی تیاری کے ساتھ 2012 میں مسلم طلباء کو وکیل اور جج بنانے اور 2013 میں میڈیکل کی تیاری کرانے کی شروعات کی۔ آپ نے بہت سی تحریکات چلائی، جیسے 2002 میں مدارس کی حفاظت کی تحریک چلائی اور مونگیر میں تاریخ ساز ناموس مدارس اسلامیہ کنونشن منعقد کیا، جس کے اثرات پورے ملک پر ہوئے۔
مسلم پرسنل لا بورڈ کے پروگرام کے مطابق اصلاح معاشرہ اور آئینی حقوق بچاؤ تحریک کل ہند سطح پر چلائی، جس میں خاطر خواہ آپ کو کامیابی موصول ہوئی، اور اب دین دستور بچاؤ تحریک کی قیادت آپ خود فرما رہے ہیں۔ آپ کو آپ کے کاموں کی وجہ سے بہت سے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا، مثلاً بھارت جیوتی ایوارڈ، راجیو گاندھی ایکسلنس ایوارڈ، شکشا رتن ایوارڈ، سر سید ایوارڈ اور امام راضی ایوارڈ، کولمبیا یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری، ماہر تعلیم کی حیثیت سے آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم پر اظہار خیال کے لیے عالمی میٹ میں شرکت کی دعوت۔ آپ کی زندگی میں بہت سی تصانیف بھی آپ نے تحریر فرمائی ہیں، جیسے تصوف اور حضرت شاہ ولی اللہ، بیعت عہد نبوت میں آپ کی منزل یہ ہے، دینی مدارس میں صنعتی تعلیم کا مسئلہ، سماجی انصاف، عدلیہ اور عوام، مرکزی مدرسہ بورڈ اور اقلیتوں کی تعلیم، لڑکیوں کا قتل عام، شہنشاہ کونین کے دربار میں، حضرت سجاد مفکر اسلام۔ ایک اور تحریر آپ کی ہے جس کا نام ہے کیا 1857 پہلی جنگ آزادی ہے؟ اسی طرح مجموعہ رسائل رحمانی۔ آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کو بیعت و ارشاد کرایا۔ اب تک 8.5 لاکھ سے زیادہ افراد آپ کے ہاتھ پر توبہ و بیعت کر چکے ہیں، اور پورے ملک میں آپ کے مریدین پھیلے ہوئے ہیں۔ آپ کے خلفاء کی تعداد 9 بتائی جا رہی ہیں، جو ملک کے مختلف حصوں میں اصلاحی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ 15 نومبر 2015 کو آپ نے اپنی بڑھتی ہوئی مشغولیتوں کے پیش نظر اپنے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب کو اپنا جانشین منتخب فرمایا کہ ابھی وہ ہمارے کاموں میں معاونت کریں گے اور ہمارے بعد خانقاہ رحمانی کے سجادہ نشین ہوں گے، اور ہمارے چھوٹے لڑکے حامد ولی فہد رحمانی ان کی معاونت فرمائیں گے۔ بے شک آپ کی وفات ایک بہت بڑا خلا ہے جو صدیوں تک پور نہیں ہو سکتا۔ آپ کی بے باک تقریریں، آپ کی بے باک بیانات، آپ کی بے باک ڈیبیٹ، آپ کی بے باک تحریریں اور آپ کی بے باک اقدامات، یہ ساری چیزیں کسی ایک انسان میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ صدیوں میں ایسی ہستیوں کو پیدا فرماتے ہیں۔ آپ کے انتقال پر بڑی بڑی شخصیتوں نے، جو مذہبی ہیں، سیاسی ہیں، سب نے اعتبار سے اپنے دکھ کو جتایا۔ ابھی تیجسوی یادو صاحب کا ٹویٹ بھی پڑھنے میں آیا۔ اسی طرح آپ جہاں رہتے ہیں بہار میں، بہار کی حکومت نے، بہار کی گورنمنٹ نے اپنی طرف سے تعزیتی کلمات بھی کہے ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ حضرت مولانا محمد ولی رحمانی امیر شریعت و جنرل سیکریٹری آف مسلم پرسنل لا بورڈ کے انتقال پر ہم دکھ کا اظہار کرتے ہیں اور پورے راجکیہ سمان کے ساتھ آپ کا انتم سنسکار کریں گے۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، بہرحال آپ کے انتقال پر ایک عہد کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب امیر شریعت یقیناً اسم بامسمہ تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں جن چند بارعب، باکمال، جری اور حق گو و بے باک علماء اور اہل علم کو دیکھا، ان میں سے وہ سر فہرست تھے۔ ہمت و جرات، شجاعت کے دھنی تھے۔ صداقت و بے باکی ان کے خمیر میں داخل تھی۔ وہ لگی لپٹی بات کہنے کے قائل نہیں تھے۔ بڑے بڑے وزراء اور نیتا لوگوں کے سامنے پوری ہمت کے ساتھ اپنی بات کہتے تھے۔ مدرسہ اسلامیہ شمس الہدیٰ پٹنہ کے 7 سالہ اجلاس میں بھرے مجمع میں آپ نے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کو کھری کھری سنا دی۔ سارا مجمع، سارے لوگ جتنے اس مجمع میں شریک تھے، اس پروگرام میں تھے، سب کے سب اس بات کے گواہ ہیں۔ آپ سادات خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کا خاندان عراق سے ہندوستان منتقل ہوا۔ آپ کے دادا جان ندوہ کے بانی مبانی تھے، اور ندوہ کا تخیل سب سے پہلے انہوں نے ہی پیش کیا تھا۔
اللہ تعالیٰ نے آپ کو صورت و سیرت اور علم و عمل کا جامع بنایا تھا، جس مجلس میں ہوتے اپنی صلاحیت، قابلیت اور نقاہت و ثقافت کے اعتبار سے آپ چھا جاتے تھے۔ سیاسی بصیرت سے بھی اللہ تعالیٰ نے خوب نوازا تھا۔ آپ مسلسل 24 سال MLC رہے، 1972 سے 1992 تک۔ سیاسی میدان میں بھی آپ کو زبردست صلاحیت تھی، تحریر و تقریر دونوں میدان کے ماہر تھے۔ اسلوب خطابت بڑا مؤثر اور نرالا تھا، زبان و بیان پر ملکہ حاصل تھا۔ ان کے چلے جانے پر دل کہتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے کہ ایسا کہاں سے لاؤ کہ تجھ جیسا کہوں جسے۔ بہرحال آپ کے انتقال کے بعد مسلسل آپ کے بارے میں خبریں موصول ہو رہی ہے، آپ کی تعزیت کی جا رہی ہیں۔ میں نے بھی چاہا کہ 2 الفاظ آپ کے تعزیت میں کہوں۔ آخر میں حضرت کے لیے چند دعائیہ کلمات کہتے ہیں: اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.